الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. واجب التکریم حاضرین، خطبہ جمعہ دا آغاز میں سورہ آراف 7واں رکوع اور اس میں پہلیاں 3 آیتاں جی وہ تلاوت کیتا. مضمون تو میرا تو چھوٹا جہا جڑا میں اپنا بیان کرنا، مگر یہ 3 آیتاں اس تو پڑھ دیتیاں کہ اللہ دے نیک بندیاں نے اللہ تعالیٰ دے الہام نہ جو کچھ دسیا وہ مطابق یہ 3 آیتاں اگر روزانہ تسی اپنے گھر پڑھو تو انشاءاللہ سحر اور جادو کا اثر نہیں ہوتا. اس پارہ برکت کے طور میں 3 پڑھتیاں. انہاں جو پہلی آیت سخرا خوا دی کہ وہ آیت جہدے تے اللہ تعالیٰ نے اپنی تسخیر دا بیان کیتا کہ زمین و آسمان میرے قبضے چا اور میرے حکم تو بغیر کہ رائی برابر بھی اپنی جگہ نہیں بدل سکتی. اس تو یہ 3 آیتاں ان ربکم تو لے کے قریب من المحسنین، سحر دا علاج ہے، جادو دا توڑ ہے. انہوں اپنے گھراں چ ہدایت کرو، آ بھی پڑھو، دس دیو بے روزانہ ایک باری آیتاں جڑیاں نے پڑھ لیا جا. بیان اللہ پاک نے اس پہلی آیت فرمایا کہ دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ دے منکر جڑے نے کہ اللہ ہی ہے نہیں. یہ صرف اس زمانے کچھ جانور قسم دے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے ایک علم بھی بنا لیا دہریت نو، ورنہ اللہ دے قائل رہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہے، زمین آسمان انہیں بنائے. مگر 2 چیزاں نے اللہ تعالیٰ تو بندیاں نو بالکل الگ کر بہت دور کر دیتا، جنہاں ایک فلسفہ ہے کہ فلسفے نے سمجھایا کہ اللہ فسٹ کاز ہے، حرکت جہان دی وہ تو شروع ہوئی ہے، انہیں دنیا بنائی مگر بعد بالکل وہ کوئی تعلق نہیں. ہوں وہ زندہ یا مر گیا ہے کچھ دخل نہیں، دنیا اپنے قوانین تے چل رہی. یہ نیچری ہو کے ساڈے چ بھی کئی لوگ بڑے اللہ دا بیان کریں مگر اللہ اداں دا یہ بنایا سی انہیں جہان ہوں آپ چل رہا. انہاں نوں اللہ تعالیٰ نہ ہوں کوئی تعلق نہیں آتے. کی دعاواں کر دے جی تسی اللہ نے ہوں کی کرنا؟ دوائی کھاؤ آرام آ جاؤ گا، بھوک لگی روٹی کھا لو. یہ لوگ انے ہو گئے بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ نوں بالکل نہ معطل کر کے رکھنا. یہ ہوں کائنات دے اندر وہ کوئی دخل عمل نہیں. یہ لوگ اپنے آپ نوں فلسفی اور دانشور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ علت تو لے لے شروع ہون کیتا اس جہان نوں مگر ہون کچھ نہیں، ہوں اپنے آپ چل رہا. دوسرا گروہ مشرکین دا جنہاں نوں ٹھگاں نے اور بے ایماناں نے اولیاء اللہ اور نیک بندیاں دا کوئی دخل نہیں. مکرو اللہ تعالیٰ نہ دن رات انہاں نے فراڈ کر کے لوگوں کو یقین دلایا اللہ بہت دور ہے. تسی گناہ گار لوگ جے تہاڈی خدا تک رسائی کتھے، تسی سانوں ملو، اسیں گا اپنے بزرگاں اور اولیاء نوں ملان گے، وہ پھر خدا تک جان گے. انہاں بھی اپنے اور اللہ دے درمیان بہت سارے نہ حجاب اور پردے کھڑے کرتے جے تو بندے اللہ تعالیٰ تو بالکل نہ الگ ہو گئے. توحید جڑی اللہ تعالیٰ نے بیان کیتی ہن بھی میرا بھائی پوچھدا سی تے اسی کلمہ پڑھدے لا الہ الا اللہ. الہ کی ہے؟ سارے دین دا نچوڑے ہوئی چھوٹا جا کلمہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے. باقی سب بھی تمہیں سمجھا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا. ایک الہ ہے لفظ عربی جڑا سمجھ الہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. الہ با اختیار اور صاحب اقتدار نوں آندے جدے ہاتھ سلطنت اور حکومت ہوئے نا، راج کر رہا ہوئے، وہ الہ. اس طرح اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ صرف زمینہ آسمانہ دے بناؤن والا نہیں، بے بناتا تو ہن پتہ نہیں کتنے چلا گیا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان خود بنائے، کسی نے وہی مدد نہیں کی، کسی کو نے مشورہ نہیں لیا. ثم استوى علی العرش، پھر اس دنیا دے تخت تے جو آپ بیٹھا. اس زمین آسمان کا جڑا انتظام ہے وہ اپنے ہاتھ ہے، چھڈ کے نہیں کتے چلا گیا. بنایا اور آپ راج کر رہا، آپ حکومت کر رہا.
اور یہ حکومت ایڈی زبردست ہے، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، کہ تسی آندے جی دن آیا پھر پیچھے رات آئی، دوڑے چلے آ رہا ایک دوسرے پیچھے، رات مکدی ہے دن آ جاتا، دن مکدا رات آ جاتی، یطلبہ حثیثا، یہ دن اور رات ایک دوسرے نے دوڑ دوڑ کے پکڑ رہا ہے، اینا بھی وقفہ نہیں پیندا رات مکی تو دن نہیں آنے، جڑے ہوئے ایک دوسرے پیچھے آ رہے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج چاند ستارے سارے وہ حکم دے پابند ہے، جکڑے ہوئے، وہ آپ فرمان جاری کردہ رہے پہ جاندے۔ خلاصہ یہ سمجھایا کہ الہ کی ارا لہ الخلق والامر، سن لو انہیں ہی دنیا بنائی ہے تو وہ حکم چاہتا ہے، جے تسی اینا ہی منو بنائی ہے کافر، یہ بھی نال منو کہ بید الامر، ہن بھی وہ ہاتھ سارا اختیار ہے، بالکل وہ مرضی تو بغیر کچھ نہیں ہونا، جن نے مرضی اسباب اختیار کرو، کوشاں کرو، جب تک وہ طرف اجازت نہیں ہونی کسی شے نے اثر نہیں کرنا، اعلیٰ تو اعلیٰ دعائیاں بیکار ہو جانیاں، بڑے تو بڑی کوشاں فیل ہو جانیاں، جدوں وہ مرضی ہوئے ادو سب کچھ ہونا۔ اور نال فرمایا تبارک اللہ رب العالمین، کی یہ ہن ترجمہ کری کہ وہ خوبیاں دی کوئی انتہا نہیں، کتے سرا نہیں آنا بھی ہن وہ آئی شان مک گئی ہے، وہ علم کی، وہ قدرت کی، وہ سننا کی، وہ ویکھن، تبارک تہاڈے اندازوں بہت پرے ہے اور ہمیشہ ہے اور ہر وقت، تبارک کے سارے مفہوم کہ ہر اچھی خوبی وہ موجود ہے اور ہر وقت ہے، اور بالکل تہاڈے تعالی تسی جنہ مرضی اچا اڑو نا نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کی رب العالمین، اور خالق نہیں صرف جہانہ دا بلکہ اس دنیا دی ہر شے دی نگرانی کر رہا اور وہ ہر ضرورت ہر وقت پوری کر رہا، جنوں آکسیجن دی لوڑ ہے آکسیجن دے رہا، مینوں سمجھن دی عقل دی لوڑ ہے میری کھوپڑی جیسے چیزاں پا رہا، یہ اور رب ہے جہاں ملاقات اللہ دے نبیاں نے کرائی ہے، کہ تسی جڑا رب من کے بیٹھے نا بنایا سی کتے چلا گیا، یا وہ کتے بہت دور بیٹھا تو ساری وہ تک رسائی نہیں، بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے واحد خدا، وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے، یہو جہ خدا نو منن دا کوئی فائدہ نہیں، جڑا سانو بنا کے چلا گیا ساری فکری کوئی نہیں، بالکل بے ایماناں نے خدا نال سارا رشتہ توڑیا، خدا نال آیا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام دا جڑا سورہ ہود آیا، میں ایسے بالکل فنا ہو گیا اللہ دی توحید، پیغمبر نے کی کیا قوم آپ نے سمود نے کیا انا ربی قریب مجید، اللہ دو لفظوں سے روڑا مکاتا کہ میرا رب بہت قریب ہے، تم ہی اپنے آپ میں انہاں نیڑا نہیں جنا رب تیرے نیڑے ہے، تو کنا نہ وچ وار دیو، اور کہیں گے جی کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی چاہیے، اور رب کوٹھے تے بیٹھا، بندیا خدا دیا ظلم کر رہا تو تیری اشارہ تو تیرے نیڑے آؤ، تو درمیان پوڑی وار کے انہوں پرا تک نہ سکوں، ہاں ان ربی قریب ہے، مشرکاں دے سارے مغالطے دور کرتے، تے تہاڈی ساری جڑی نا گمراہی وہ سبب ہے، تسی رب نو بہت دور سمجھ بیٹھے، رب بہت نیڑے مجیب، اور یہ بھی نہیں بھی سن لی درخواست تو پھر لاتا بھی ہن مولوی صاحب تو انہاں دا کام کریں، جبریل تو کریں، نہیں مجیب اس پہ کاروائی بھی خود کردا، آپ ہاں نہ لکھدا کہ تیری درخواست منظور ہے نہیں، اس تو کہڑے خدا دیاں تسی گلاں کرے، تد میں کیا کہ ایتاں جڑیاں اللہ دے اولیاء نے کیا، تین ہی ایتاں اگر روزانہ تسی اپنے گھر چ پڑھو سحر دا اثر نہیں ہوتا، جادو نے اتنے کی کرنا، اللہ تعالیٰ دا حکم چلتا، یہو جہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی مثالاں قرآن چ دتیاں کہ کس طرح میں بندیاں دے نیڑے اور انہاں دیاں دعاواں سننا، انہاں تے ایک دا حوالہ دینا، قرآن مجید انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ دی آیت اور نشانی کے طور بیان کیتا کہ کئی ہزار سال پرانی گل ہے، عیسیٰ علیہ السلام جدوں پیدا ہوئے بالکل اسی زمانے کی گل ہے، بھی اس زمانے مسجد اقصیٰ ہیکل سلیمانی اللہ دا گھر سی، وہ بھی وہ دے امام جڑے سی حضرت زکریا سی، حضرت ہارون علیہ السلام دی اولاد تو سی، خاندان جڑا سی حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد دا، انہاں دی اس طرح سمجھو سیٹنگ ہوئی سی، جدوں یہ فلسطین آ گیا ہاتھ ملک، پھر 12 قبیلے جڑے انہوں نے علاقے بنا کے دیتیاں زمین علیحدہ علیحدہ وسعت تے، اتنے فلاں دی اولاد 12 بیٹے یعقوب علیہ السلام دے، ایک دن نہیں ملیا حصہ، وہ بجائے یوسف علیہ السلام دے 2 بیٹے سی، انہوں نے چاچیاں دے برابر کر دیتا، 11 بیٹیاں دی 10 وہ، یہ جڑا 11واں سی دے 2 بیٹے، 12 خطے بناتے، کیس جڑے شمون دی اولاد ہوگی اتنے یہودا دی ہوگی اپنے اپنے علاقے، مگر اس خاندان جڑا حضرت یعقوب علیہ السلام دا بیٹا داوی سی، انہوں اللہ تعالیٰ نے چن لیا بے میرا، یہ صرف دین دا کام کرن گے، مسجداں دی امامت کرن گے، تورات شریف دا درس دیں گے، انہاں دا دنیا دا ہور کوئی تندہ نہیں، یہ 12 قبیلے جڑے انہاں دی خدمت کرن گے، انہاں نوں جڑا مدد دیں گے، انہاں اماماں اور عالماں دی خدمت کرن گے، یہ کاہے نہ کھواؤں دے پریسٹ
عالم سے اسی امام کہنے اسے کاہن کہہ دینا. کاہن ایک برا لفظ بھی ہے کہ جڑے دستے سی سر کو غیبیاں خبراں اے عرب دا کہنا. یہودیاں دی اور عیسائیاں دی جڑی بولی ہے کاہن پریسٹ ہے جڑا عبادت خانے سے امام ہے. جی میں اتنے وہ کاہن ہوں. تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی حضرت لاوی دی اولاد تو سی اور اسے خاندان تو جنہاں دا کام صرف دین دی خدمت سی. اور لاوی جڑا سی وہ اولاد چوں ہی پھر جڑے خاندان سی انہاں چوں ہارون علیہ السلام اے جڑا حضرت زکریا علیہ السلام دا خاندان ہے لاوی دی اولاد. لاوی دے دو بیٹے ہارون موسیٰ اور ہارون. تو انہاں دے ذمے پھر لگا بھئی سارے تو اگے مصلی جڑا قدس الاقداس پردہ لٹکیا رہندا سی. اتنے صرف سردار کہن جاندہ سی. این سمجھا جاندہ سی بے پاک ترین جگہ صرف امام جاندہ سی باقی سارے ہارونی سہن کی رہیں گے. بڑی شان. تو زکریا علیہ السلام جڑے بڈھے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جڑی دعا نقل کی اس سے دسیا جڑی گل شروع ہی تو انہوں نے سمجھائی کہ اللہ سمیع الدعا جو اسی فریاد کر رہے ہیں جن سمجھا نہیں ہو گئی یا کہیں کسی سنی کہ نہیں کافر وہ نہیں اللہ نے منتا. اللہ تعالیٰ سمیع الدعا. حضرت زکریا علیہ السلام نے جدو بڑھاپا ہو گیا سر دے وال چٹے ہو گئے ہڈیاں کھر گئیاں اور بیوی جوانی جڑی سی وہ انج بانج ہن اینی بڈھی ہو گئی عمر ہی لنگھ گئی سی اولاد. تو زکریا علیہ السلام دے کول اللہ تعالیٰ نے ایک بچی نو پہنچا حضرت مریم دے نو اسی آنے حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ اور قرآن نے انہوں صدیقہ کیا کہ بڑی شان ہے مریم. اے یہودی عیسائی دے سانو تانے دے کوئی شان نہیں تورات انجیل مریم دی بلکہ بیعت بھی عیسیٰ علیہ السلام دی آؤں دی ایک موقع سے نے کہا بیٹا کرے گا اے عورت مجھے تو سے کیا کام. اس طرح چار دیتا انہوں نے. ایک قرآن دستا کہ برم بوالدہ کہ نہیں اس طرح دا عیسیٰ علیہ السلام نہیں سی وہ اپنی ماں دا بڑا وفادار. اس کتاب دا احسان مننے یہودی عیسائی ایک کم بخت تے تانے کر دے رسولاں گالاں کر دے. اے کتاب نہ ہوئے جنہاں دے پلے کچھ بھی نہیں پیغمبر جنہاں تسی مندے انہاں دی شان ہی نہیں دسی. تو مریم علیہ السلام دی والدہ جڑی سی وہ نام سی حنا تے زکریا علیہ السلام دی بیوی دا نام انگریزی جی لکھی ہے الزبتھ سی. دوویں سکیاں بھیناں. اس تو عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ دے رشتے پان دے لگے حنا اور الزبتھ بہنا. تو اولاد کوئی نہ ادھر حنا دے بھی کوئی اولاد نہیں سی. انہیں منت منی اللہ جے مینوں بیٹا دے تے میں انہوں مسجد دی خدمت لی وقف کر دوں. نیت دی یہ سی بیٹا ہوگا مگر اللہ نے بیٹی پیدا کر. اسے قرآن پاک سورہ آل عمران دستا کہ حضرت مریم دی والدہ جڑی سی انہیں آخیا اللہ میری یار نیت سی مگر ہن تے میں بچہ جن دی بجائے بچی جان بیٹھی. یہ تو لڑکی ہے ہن کی کیتا کیویں دین دی خدمت کہ اللہ نے آخیا لیس الذکر کالانثیٰ. ہاں یہ نہیں آخیا لیس الانثیٰ کالذکر جویں عام ترجمہ کا اور جڑی مرد دے برابر نہ. فرمایا جڑا لڑکا تو سوچی بیٹھی ہے اس لڑکی دے برابر ہو سکتا. تیرا جڑا خیالی لڑکا کچھ بھی نہیں سی. یہ لڑکی جڑی جمی ہے تینوں کوئی لیس الذکر کالانثیٰ وہ ذکر جڑا تیرے خیال سے نا وہ اس لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور تب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جڑا فرمایا کہ چار عورتاں جڑیاں کامل ہوئیاں خدیجہ آسیہ اور جڑی حضرت فاطمہ اور مریم. ہاں انہوں نے کہا کہ بالکل سردار ہے عورتوں نے بڑے درجے پائے. تو جا کے حضرت زکریا دے خالو دے حوالے کر دی اور نہ انہوں نے کوئی سنبھالے. باقی تے امام اور عالم جڑے مسجد ہے وہ نہیں نا رشتہ دار. یہ خالو ہے رشتہ ہے محرم دا. حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک کمرہ دے دیا. تو حضرت مریم وہ چوندیاں سی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جدوں بھی جانا اس کمرے اتنے پھڑ ویکھنے. حالانکہ اتنے کوئی نہیں سی آਉਂدا جاندا سوائے زکریا علیہ السلام دے. آپ نے آخیا مریم نال کے حال یہ پھڑ تینوں کتوں ملتا. کمرہ بند ہوں چابیاں میرے کو آਉਂدا کوئی بندہ نہیں اتنے تیرے کو میرے سوا انہاں کال تھوا میرے اندر. مریم نے آخیا ماما جی اللہ کی طرف ملتا ہونا لے کر زکریا. اس ویلے زکریا علیہ السلام دے دماغ سے سمجھن بجلی چمکی کہ جڑا اس کمرے چ بیٹھی نوں تالے لگیاں جے پھڑ دینا وہ مینوں اولاد نہیں دے سکتا. اس ویلے قرآن آندا انہیں آخیا رب ہب لی من لدنک ذریہ. اے دعا اس تو دین دی جڑ ہے. یہ الہ منن دا نتیجہ. الہ منیے نا کہ سارے کم وہ ہتھیں ہو رہا ہے اختیار سارا اس کو پھر دین ہے. ورنہ انہاں مننا اللہ ہے سی ہے کتے ہوگا نہیں. یہ کوئی خدا تے ایمان نہیں. سچے زندہ الحی القیوم خدا تے ایمان ہے. زندہ منو سارے جہان چلاؤن والا منو اپنے نال منو. اس وے آپ نے آخیا رب ہب لی من لدنک ذریہ. میرے رب تو ہر حاجت پوری کرنے والا مینوں بھی نیک اولاد دے. انک سمیع دعا
تو دعاواں دے سنن والا۔ اے سن ترجمہ جو کر دیں، ایک سما صرف سننا کہ گل سن لی کرنا کرانا کوئی، ایک سمے اجابت ہے کہ جو سنیا مڑ کے وہ کام کرنا اگلے دا۔ اس طرح جدو اسی پڑھ دیں نا سامع اللہ لمن حمدہ، وہ ترجمہ کریے اللہ نے سن لی جس نے حمل کی، سن لی تو پھر گاں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں مانا، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمل کی اور اس کی دعا قبول کر لی۔ ہاں اس تو زکریا علیہ السلام آکے اللہ نیک اولاد دے تے میری دعا قبول فرما، تو ہی دعا سننا، سارا اختیار تیرے کو۔ کہ قرآن پاک آندا اجے کھڑا ہی میرا ہاتھ دعا کر رہا سی، نماز پڑھ رہا سی کہ اللہ دے فرشتے آ گئے، انہاں آکھیا مبارک ہوئے تینوں، اللہ نے تیری دعا سن لی ہے، ایک منٹ بھی دیر نہیں ہوئی، اللہ بیٹا دے گا اور دا نام ہی تجویز کرتا کہ یحییٰ ہوگا، اور اس نام کا بندہ سی کہ کوئی پیدا نہیں، یحییٰ پہلا آدمی ہے جنہوں نے نام دیتا، ورنہ کوئی بندہ اس نام کا پیدا نہیں ہے۔ نال آکھیا غلامن زکیہ، ایسا پتر دیاں گے، تو رب کو دعا کی، رب کتے گیا تواڈے نال ہے، تسی آپ دور ہو جاندے جے اپنی جہالتاں نہ، کوئی شرک چ پے کے وسیلے لبدا پھردا، کوئی انہوں سمجھ کے اللہ نہ کیتا لگا یار آہ کوشش کرو ایں ہو جاؤ گا، اپنیاں کوششاں مگر پی جاندے جے، نہیں سوچدے بھی آخری جڑا بٹن دباؤنا وہ تے اللہ نے دباؤنا، جنہ مرضی نٹ لو، جد تک انہیں اے نہ تھلے کیتا ککھ نہیں ہونا، ان اذن خداوندی اللہ پرمیشن دیو گا تے کائنات گل ہوگی۔ تو جسے زکریا علیہ السلام نے بشارت دیتی ہے کیا بیٹا ہوگا، زکریا علیہ السلام نے اسے حیرانی نہ کیا کہ میرے بیٹا ہوگا، انکار نہیں نہ کوئی شک ہے، حیرانی بے میں بڈھا ہو چکا ہوں، بیوی بانجھ ہے، میرے بیٹا ہو جاؤ۔ تو فرشتے نے کہا کذالک، اسی طرح ہی ہوگا، تم بڈھا ہی رہیں گا، بانجھ ہی رہو گی، اور نال کیا قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تو اپنے ول ویکھ، تسی روز چونکہ پیدا ہوندے جے پانی چ اس تو تانوں تعجب نہیں ہوندا، ورنہ تہاڈا پیدا ہونا جڑا یحییٰ دے پیدا کرن نالوں کتے گھٹ ہے، پانی دی بوند ماں دے شکم جاندی تے تسی سوہنا سنکھا بچہ بن کے نکل آؤندے جے، تیرے رب نے تینوں زکریا پیدا کیتا سی حالانکہ تیرا کوئی نام و نشان نہیں، اس تو جڑا خدا سارے کام کردا وہی یحییٰ نو پیدا کرو۔ تو یحییٰ دے بارے پھر آکھیا غلامن زکیہ، تو ایسا بچہ ہوگا پاک، اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا دے اندر کوئی انسان ایسا نہیں آیا آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جنہیں جے برا کام کیتا نہیں تو دے دل چ دا خیال نہ آیا ہوئے، خیال ضرور آیا پاویں انہیں کیتا ہی نہیں، نبی ہے پاویں، سوائے یحییٰ دے جو دے دل چ برائی دا خیال بھی نہیں آیا، مانگ کے لیا نا رب کو کہ مینوں ذریتن طیبہ دے، پاک اولاد دے، اللہ نے آکھا جا پھر ایسی دیاں گے کہ جے دے دل چ بھی کبھی برائی دا خیال نہ ہو۔ اس تو سورہ مریم تے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لوگوں نے سناؤ کاف ہا یا عین صاد ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، یہ صورت ہی پوری ہے کہ اپنے رب دی رحمت دا قصہ سنا کہ انہیں اپنے بندے زکریا تے کس طرح رحمت فرمائی، اذ نادا ربہ ندان خفیہ، کسے سنیا نہیں، اپنے دل چ انہیں نماز پڑھدے آکھیا آہستہ، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے تعلق پیدا کر لی نبی آؤندے، اس طرح دا رب نال نہ جڑے تے ککھ نہیں دین تو لبا، ہر لمحہ یہ سوچے بھی میں پیر بھی اٹھاؤن لگا تے وہ دی مہربانی ہوگی تو اٹھا سکنا، ورنہ اتنے بس کر دوں گا، محتاج منے اپنے۔ تو فرمایا رب اگے دعا کر لیا، انہیں آکھیا اللہ میریاں ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بہت بڑھا، اور سر دے وال چٹے ہو گئے، کہ اج تک میں جدوں بھی تیرے کو دعا کی تو خالی نہیں موڑیا، میرا تجربہ بھی میں کدی نہیں محروم مڑیا، تو مندا رہا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، کہ میں جڑا تیرے کو اولاد دی دعا کر لگا، مینوں یہ کوئی دنیا دا نہیں میرا کی پچھوں بنوں گا یا مینوں کوئی یاد کروں، نہیں یہ گلاں کہیں، صرف مینوں یہ ڈر ہے کہ میں اپنے خاندان جنہاں نوں ویکھدا نا چاچے تاں دی اولاد پوت بھتیجے دین چھڈ گئے، دین تو خاندان بہت دور ہو گیا، کہ مینوں اپنے بعد خطرہ ہو گیا میرے بعد دین دا نام نہیں کسے لینا، بہت خرابی آ گئی ہے اس بنی اسرائیل دن، کہ بیوی میری بانجھ ہے، اولاد ہونے والا قصہ کوئی نہیں، فہب لی من لدنک ولیہ، تو اپنے خاص فضل نہ جو کرنا چاہیں کر سکنا، تیرے اگے نہ بڑھاپا رکاوٹ ہے نہ بیوی دی بیماری رکاوٹ ہے، مینوں کوئی ایسا دے ولی اور وارث یارے سنی و یارے سمن آل یعقوب، جڑا میرے بعد بھی اس جگہ نو سنبھالے، اس ممبر سے بوے، اور یعقوب علیہ السلام دی اولاد دیاں جڑیاں اچھی روایتاں تریاں ہوندیاں، نبی ہوئے نہ ولی وہ گلاں کوئی سنبھالے، وجعلہ رب رضیہ،
تے ایسا نہ دے دیں بھی پتر تے ہوئے مگر بعد جب میں آکھا یہ وٹا ہی جم پیندا کئی میں ماں باپ نو ویکھیا آ کے روندے مولوی صاحب یہ تے ساڈے گھر نہ ہی جمدا فرمایا نہیں وجل رب رضیہ مینوں جے پتر دیویں تینوں ایسا بنائی جے تے تو راضی ہوئے ہر کم دا چنگا ہوئے تو اسے ویلے اللہ دے فرشتے نے آکھیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ تینوں اسی خوشخبری دینے ہیں کہ تیرے گھر بیٹا ہوگا یحییٰ نا لم نجعل لہ من قبل سمیہ تے اللہ فرماؤندا اس نام دا کوئی بندہ نہیں ہے قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ کہنے میرے بیٹا میں بیوی ماں میں بڑھاپے نال خشک ہو چکا ہڈیاں سو گئیاں قال کذالک انہاں کہ ادھا ہی ہونا اللہ تعالیٰ لیے شاہ کوئی نہیں رکاوٹ قال ربک هو علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا اللہ تعالیٰ فرماؤندا میرے لیے گلاں بالکل آسان ہے اور میں تینوں بھی بنایا سی تم ہی اس میں کوئی شے نہیں قال رب اجعل لی آیا ہن زکریا علیہ السلام نے آکھیا کہ میرے لیے پھر کوئی نشانی مقرر کر کہ جدوں نشان ظاہر ہوئے تو مینوں پتہ لگے بے حمل ہو گیا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا اللہ نے آکھیا جدوں یہ ٹائم آیا 3 دن تو پھر ہوئیں گا بھی تندرست نماز بھی پڑھائیں گا ذکر بھی کریں گا مگر بندیاں نہ گل نہ کر سکیں گا انساناں نہ آپس گل نہیں کر سکیں گا اشارے نہ کرنی پؤ گی میرا ذکر اور کلام اللہ جڑا تو پڑھیں گا فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا تو زکریا علیہ السلام محراب چ آئے تو لوگوں نے اشارے نہ انہیں آکھیا صبح شام نماز پڑھو تو پھر اللہ تعالیٰ نے درمیان لمبا چوڑا بیان قرآن ساری ہی کتاب میں ٹکڑے ہونے میں پھر یحییٰ پیدا ہو گیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا ہوش آ گئی جوان اللہ نے آکھیا پڑھ لا ہن تورات شریف نو طاقت نہ پکی طرح دین تے عمل کر اور خلق خدا نو میری تبلیغ کر وآتیناہ الحکم صبیا اور بچپن تے اساں انہاں نوں بڑی سمجھ تے دانائی دیتی وحنانا من لدنا وزکا کہنے میں اللہ اپنے بندے دا میلاد بیان کر رہا ہے یحییٰ پیدا شانہ بیان ہے گے رب دے بندے مگر مرتبے سے فرمایا وحنانا من لدنا ہم نے اپنے خاص فضل سے اس کو حنان عطا کیا اے کئی لوگ نام رکھ رہے حنان اللہ تعالیٰ دے نام عبد الحنان رکھنا چاہیے تو حنان اصل عربی زبان ماں دی مامتا محبتاں بہت ہے مگر تسی سارے جان دے سب مثال دین گے یار پیو بھی کدی غصے ہو جاتا ماں جو مرضی ناراض ہوندی پھر وچوں نہیں ہوندی ماں دی محبت مثال گنی گئی تو اللہ تعالیٰ فرماؤندا حنان من لدنا میں اپنے کو خاص طور تے انہوں ماں والی محبت دیتی وہ خلق خدا نال بڑا پیار کردا سی بڑی محبت وزکا اور پاک ہونا انہوں دیتا ہر برائی تو بچا وکانا تقیہ کوئی گناہ دے نیڑے نہیں سی آوندا وبرم بوالدہ اپنے ماں باپ نہ بڑی محبت کرنے والا انہوں دا خدمت گزار ولم یکن جبار عصیہ کوئی نہ خلق خدا تے ظلم کردا سی جبار نہیں سی تے نہ رب دا نافرمان سی آخر تے اللہ نے سلام پڑھیا جڑا سانوں بھی حکم ہے جدوں کسے نبی رسول دا نام آوے ادوں سلام کہو تے علیہ السلام کہو علیہ الصلوۃ والسلام کہو وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا ایدوں بڑی کی شاباش ہونی اللہ نے آکھیا تینی جہان ہے ایک وہ جدن تو اس دنیا چاہنا وہ بھی نویں ہوندی ماں دے پیٹوں نکلنا ایک نواں ہی جہان نظر آਉਂਦਾ فرمایا سلام ہے یحییٰ تیرے تے جس دن تو پیدا ہویا وسلام یوم یموت اگلا مرحلہ ہونا اسی طرح بھی اس دنیا تو نکلنا اگلی دنیا چلے جانا موت آ جانی اس دن بھی تیرے تے سلام ہے و یوم یبعث حیا اور جس دن دوبارہ زندہ ہو کے اٹھنا دنیا برزخ آخرت تیناں مرحلیاں تے سلام ہے سلام دا مطلب تینوں نہ کوئی ڈر ہے نہ خوف ہے تو خدا دا چنیا بندہ انعام تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جتے جوان ہوئے دین دی تبلیغ کی مگر نتیجہ برا نکلیا ایسا نیک بندہ جدا سمجھو جنگل چ ڈیرا سی کوئی آپ نے مکان نہیں بنایا 2 پیغمبر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں معراج دی رات کٹھے ویکھی یہ دونوں ایک جگہ بیٹھے ویکھے اونج بھی رشتے چ نیڑے یحییٰ ماموں سی وہ سمجھو بھانجے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوصاف بھی دعا نے نہ شادی کی نہ کوئی گھر بنایا سارا دن دین دستے رہندے سی شام جدوں ہوندی سی اس طرح ریت پدری کر کے لیٹ جاندے سی ہاتھ 10 سالانہ رکھ کے اور سویرے اٹھتے جاندے تو کیڑا میرا مکان ہے جدے گر جان دا کوئی خطرہ ہوے نہ تو کہ میرا بستر ہے جدے چوری ہو درویش سیاح سی پھردے سی اور دین دا قوم بہت بگڑ گئی اسرائیلی جویں اسی انہوں نے ابھی مسلمانوں دا کوئی حال نہیں اتنا ہی ہو چکا اولاد پیغمبراں دی سی
مگر کوئی گناہ نہیں چھڈیا. انہوں دے بادشاہ بگڑ گئے, انہوں دے عالم بگڑ گئے, لوٹ ہی لوٹ. انہاں بہت سر کھپایا, دین دی تبلیغ کی, اور ساری قوم بھی سمجھتی سی بھی چلو عیسیٰ علیہ السلام نہ کہنوں گرا ہو, یحییٰ نو منتے سی کہ یہ درویش آدمی ہے, زاہد ہے, نیک ہے, مگر انجام کی ہوا ہے. جہاں ہوں میری تقریر نہ گل جوڑنی ہے کہ یحییٰ نے کھٹیا کی پھر دنیا, اتنا پاک باز خدا دا پیغمبر, مگر اسرائیل دا جڑا اسے حکمران سی, انہیں ایک عورت بغیر نکاح تو اپنے کر رکھی, جہدے نتیجے ملک کی بدکاری پھیلی. جو بادشاہ لچا رہے قوم نے کی کرنا. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے انہوں بہت نصیحت کی تھی کہ تو یعقوب علیہ السلام دی اولاد ہے, پیغمبراں دا وارث ہے, اسرائیل دا حکمران ہے, تو اس بغی نوں, اس بدکار عورت نوں بغیر نکاح تو رکھا, کوئی خدا دا خوف کر. حضرت یحییٰ علیہ السلام بند کر دیا. پچھلا خطبہ بھی تسی سنیا, پھر وہ متعلقہ گل سنو. چنا خود را نگاہ داری کہ بائی بے نیازی ہے, شہادت بر وجود ہے خود خونے دوستاں کا. اقبال آندا تو ایڈا بے نیاز خدا ہے, کوئی تینوں منے نہ منے تیرا کچھ بگڑنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا وڈے تو وڈے بدکار ورگی ہو جائے نا, سارا جان اللہ دی بادشاہی مچھر دے پر برابر کمی نہیں ہونی. خدا اپنا زور طاقت, جدوں چاہے انہوں قابو کر لے تے سارے ولی بن جان, مچھر دے پر برابر وہ سلطنت کو کوئی فائدہ نہیں. یہو جا خود چنا خود راہ نگاہ داری کہ بائی بے نیازی ہے, مگر تو اس تو بھی انسان ڈب نہ جان, دوزخ نہ چلے جان, اینی فکر ہے تینوں کہ یہ باوجود بے نیاز ہون دے غنی ہے تو, مگر پھر بھی شہادت بر وجود ہے خود خون ہے دوستاں کا. تو اپنے دوستاں کہہ دینا میں ہور نہیں کہ اینوں ذبح کراؤنا, تانوں کراؤنا, تاکہ تسی گواہی دیو تے بھائی ویکھو اسی اللہ دی خاطر چھڑیاں تھلے آ رہے. کوئی شرم کرو, اگر خدا نہ ہوندا تو سانوں یہ نہیں سی چیز اسی جنگلاں بہ کے اللہ کری جاندے, کیوں اے ماراں کھانیاں سی جیلاں. چنا خود راہ نگاہ داری کہ بائی بے نیازی ہے, شہادت بر وجود ہے خود خون ہے دوستاں کا. مقام بندگی دیگر مقام عاشقی. فرشتے بہت نیک, ہر وقت اللہ کا حکم مانتے, مگر اقبال آندے بندگی دا مقام ہو رہا ہے, وہ نوکری کر رہا ہے کہ حکم من رہا ہے, سجدے کر دے. مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر, مگر جڑا عاشقی دا مقام ہے نا, وہ سر کٹوانا ہے, یہ انہوں نے نہیں لیا. میں نے آخیا حکم دے منی جاؤں, مگر اپنے سر کٹوا دیے سی, یہ ساڈے وس دی گل نہیں. مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر, دے نوری سجدہ می خواہی دے خاکی بے شگاں خواہی. نوریاں کولوں تو صرف سجدہ منگیا کہ تسی سجدہ کر دیو, جبریل میں گئے نہ راضی ہیں, مگر خاکیاں نو آکھیا بھی جڑا میرے والا ہوندا نا مٹی دے بنے, جدوں سر کٹواؤن دا موقع آوے تو پھر چھری تھلے رکھ دینا. حضرت یحییٰ علیہ السلام پھر قید کرتے گئے. اتنا دنیا دا پاک ترین بندہ آپ نے بدکاری چھڈی, جیل بھیج دیتا. اور وقت آیا کہ سال بعد جدو اپنے تخت پہ بیٹھا سی, جلوس کا جنم منایا, وزیر امیر مشیر علاقے دے آئے, اس بدکار عورت دی لڑکی نے ڈانس کیتا, اینا اچھا ناچ کیتا. بادشاہ نے پوچھا بھی منگ جو منگی, مل پیا جو یحییٰ علیہ السلام دا. انہیں آخیا ماں نو پوچھ لو, تے ماں نو جو جا کے پوچھا انہیں آخیا یحییٰ نبی دا سر مانگا. انہیں مجلس آ کے آخیا بھی یحییٰ دا سر دے. بادشاہ نے بتھیرا آخیا بھی کچھ اور منگ لا, کیونکہ دلوں بھی منتا سی قصوروار سے میں جڑا بدکاری کر دوں تو اللہ دا پاک بندہ, مگر انہیں آخیا نہیں. تو نتیجہ کی پھر نکلا, جیل کے اندر سپاہی گئے, آپ نے لٹایا کھڑی پھر, اور سونے دے تھال چ رکھ کے سر آپ بادشاہ نے لیا کے دیتا, تے آپ اس کنجری کو بھیج دیتا, انہوں خوش کر دیا. اس مردار دنیا دا حال جنا یہ ہے. اور یہ ہوں تواڈے سامنے بیان ہونا بھی اس یحییٰ علیہ السلام دی موت نو دو موقعوں سے یاد کیتا گیا. اسلام کی یاد کیتا گیا بھی جتھے یحییٰ نبی دا سر یار بدکار عورت نو چلا گیا, اس تو کی حیرانی اگر تسی ویندے جے کہ نواسہ رسول دا سر جڑا ظالماں کو چلا گیا, عبداللہ بن زبیر جڑے سے وہ لٹکاتے گئے. انہاں دو موقعوں سے حدیث دی کتاب ہے حضرت یحییٰ دا بیان ہے. تو حضرت امام زین العابدین دا بیان فرمایا, حضرت سفیان ابن عیینہ فرماؤندے کہ آپ نے فرمایا جدوں کربلا نو حضرت امام حسین جا رہے تھے, آپ نے اس رستے کھنی کنی بار یہ قصہ دہرایا کہ تسی دیکھ دے جس دنیا کے اندر حضرت یحییٰ نہ کی ہوا. وروا سفیان بن عیینہ عن علی بن زید عن علی بن حسین علیہ السلام قال خرجنا مع الحسین علیہ السلام,
ما نزل منزلا ولا ارتحل منه الا وذکر یحیی ابن زکریا علیہ السلام۔ حضرت امام زین العابدین فرماندے جدوں اسی اپنے ابا جی دے نال نکلے جس جگہ بھی جا کے رکے نا اور جتھے بھی ڈیرا کیتا آپ نے حضرت یحییٰ نو یاد کیتا۔ وقال یومن، اور ایک دن فرمایا من حوان دنیا کہ اس دنیا دے مردار لانتی ہون دی ہور دلیل تسی کی چاہندے؟ اللہ عز و جل ان راس یحییٰ بن زکریا اہدیا الی بغیم بغایا بنی اسرائیل، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے نیک بندے دا سر بنی اسرائیل دی ایک بدکار عورت نو بھیجتا گیا، تحفہ بھیجا گیا۔ اس دنیا دے اندر اللہ دے نیک بندیاں دی قدر ہوندی۔ اور دوسرے کچھ اشعار پڑھاں، بالکل انہوں نوٹ کرو اور اپنی کاپیاں لکھو۔ در مسلخ عشق جو نکور آنا کچھ جویں قربانی دا مرلہ ہوندا تے جانور بے داغ لبدے ہیں کہ وہ کوئی عیب نہ ہوئے، لولا لنگڑا نہ ہوئے، اس طرح عشق دا ہے جڑا بچڑ کھانا نا مذبح، اتنے بھی جدوں نیکاں دی قربانی جنگی تے عیب بڑا بندہ نہیں رب لبدا، نبی لبدا ہے، اولیاء لبدا ہے۔ بے داغ بڑا ہویا تو لوگوں نے کہہ دینا وہ قصوروار۔ در مسلخ عشق جو نکور آنا کچھ عشق دے مذبح اس ذبح خانے سوائے نیک بندیاں دے کوئی ذبح نہیں ہوندا، بدماش رہدا نیکاں دی گل۔ لاگر صفتنا اور زشت خور آنا کچھ جنہاں دیاں عادتاں پیڑیاں ہوندیاں تو بد کردار ہوندے نا، اللہ انہاں نوں قربانی ਲਈ قبول نہیں کردا۔ گر عاش کے ساتھ کی زے کشتن مگورے، جے سچا اللہ دا محب بنا تے قتل ہون تو ڈری کوئی نہ، مردار باداراں کی بورا نہ کشند، جنہوں نہ وہ چھڑی پھرے وہ مردار ہوندا ہے۔ جڑا جانور اپنی موت مردا سی انہوں مردار آنے ہیں تے جنہوں چھڑی پھیر دیں انہوں حلال آنے ہیں۔ آندے جنہوں نہیں نہ چھڑی پھیردا اپنی موت بستریاں دے مردا وہ مردار ہے۔ جڑی چھڑی پھیری وہ لوگاں دے ویکھن بڑا دکھی ہویا وہ حلال ہے، وہ شہید ہے۔ اور انہوں اللہ آندا تسی مردہ کبو بھی نہ، اے قرآن چاہندا نا، حالانکہ مردہ تو ہوندا آخر ذبح ہو گیا، مگر اللہ آندا خیال بھی نہ کریو اور اپنی زبانوں بھی نہ کڈیو کہ مر گیا، یہ زندہ ہے تو انہوں صرف کر لیں۔ اسی بستریاں تے مرنے والے مرے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ میں بھی نہیں سننا چاہتا تھی جڑا میرے راستے سر کٹا گیا انہوں مردہ سمجھتے وہ زندہ۔ تو ایک تے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سمجھو کہ وہ بھی سارے واقعات ہوں اسی طرح ہی ہوا کہ جی انہوں اس اور خوش کر لی سر بھیجتا سی، اتنے بھی ظالماں نے امام دا سر کٹیا۔ صحیح بخاری اور ترمذی شریف دیکھو کی حال ہوا، رسول اللہ جنہاں ہونٹاں نوں بوسا دیندے سو تے چھڑیاں ماریاں عبید اللہ بن زیاد نے گورنی دے نشے چ، صحابہ کرام بیچارے ویکھدے رسول اللہ دے بچے دے منہ تے سوٹیاں وجدیاں اور نال کہ آئینو لوگ آندے بڑا خوبصورت کی حسن۔ حضرت انس رضی اللہ کیا ہن اس ظالم نوں کون سمجھاوے کہ رسول اللہ دی پوری شکل اگر ویکھنی ہوئے تو حسین، مگر تان دے رہا اعتراض کر رہے لوگوں نے تماشا ویکھیا تے امام نے رستے جی دسیا جویں حضرت یحییٰ نہ ہوئی سی اسی طرح ہی ادا ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی اسماء نو کیا۔ اسماء رسول کریم علیہ السلام دی ساڑیاں، حضرت ابو بکر دی وڈی بیٹی ہے، حضرت عائشہ تو وڈی، انہاں دے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اللہ دے رستے شہید کیتے گئے، لوگوں نے انہوں قتل کر دیتا۔ تو امام ابن حزم المحلہ لکھ دے پہلی جلد 22 صفحہ مسئلہ نمبر 39 یہ دسن لی بے مرن تو بعد روح اللہ تعالیٰ کو چلیاں جاندیاں، لاش نہ جو مرضی دنیا کر دی پھرے ایویں اپنا گند گھول دینا لوگ بھی اتنے گھوڑے دوڑاتے سر کٹتے پھرانا، انہوں کی نقصان ہونا، وہ جو ہونا سی ہو گیا۔ وہ بھی اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا شہید جڑا نا ویکھن تے نیزے چلن تلواراں چلن گولیاں چلن انہوں صرف اللہ نہیں تکلیف ہون دیندا جنیاں چونڈی وڈی جائے، انہوں نہیں محسوس ہوندا، وہ خوش خوش جان دیندا۔ مگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا ظلم کیتا، جس طرح امام حسین رضی اللہ نے یزید پلیز نہ منیا، عبداللہ بن زبیر بھی آخیا بھی یار اسلامی حکومت ایڈی گئی گزری ہے ہوں یزید جیسے رسول اللہ کی گدی تے میں یہ مکے بہ گئے، امام حسین رضی اللہ نال ہی انہوں نے بھی نہیں منیا۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ دی پھر بعد شامت آ گئی، امام حسین رضی اللہ تو بعد پھر لشکر مدینہ آ گیا، 12,000 دی فوج، اندازہ کرو جتنے رسول اللہ دی قبر مبارک ہے آپ دی مسجد اس کا کی حال ہوا مدینہ اسے یزید دے زمانے 3 دن مدینہ شریف تلوار چلی، جو بازار ملیا قتل ہویا، اور سوائے اللہ دے انہوں دی گنتی کوئی نہیں جانتا کنے صحابہ کرام قتل گئے، گھر انہوں دے لٹے گئے، عزتاں تباہ ہوئیاں۔
بعد مکہ معظمہ سے عبداللہ بن اتنے لشکر چلا گیا، اگ برسائی، خانہ کعبہ جل گیا، کوئی گناہ نہ چھڈیا اس پلید نے اپنی 3 سالہ حکومت، اہل بیت نو شہید کیتا، پھر مدینہ اجاڑیا، پھر بیت اللہ، تو پھر یہ اجے اسی طرح محاصرہ جاری سی، جی مرن کی خبر آئی ادوں سے لشکر چلا گیا، ابن زبیر میں بچ گیا، پھر سارے انہاں ملکوں نے انہوں کی بیعت کر لی، مصر نے، عراق نے، حجاز نے، سب عبداللہ بن زبیر کی خلافت میں من گئے، ایک شام تھوڑا جہا رہ گیا، مگر بعد پھر عبد الملک کا زمانہ آیا، اتنے انہیں اپنی حکومت میں انہیں پھر حجاج بن یوسف نے بھیجا، انہیں حجاج نے آ کے 5-6 مہینے مکے نو گھیر لیا، پھر جڑی خوراک آؤندی سی بند ہو گئی، شہر تنگ ہو گیا، حضرت عبداللہ بن زبیر دے جڑے نال ساتھی سی وہ بھی ایک ایک کر کے جا کے معافیاں منگن لگ پائے، لوگوں نے جان چھڑا لی، حضرت عبداللہ بن زبیر پھر تنہا رہ گئے، اور بچہ وہ جہدے مسلمانوں نے اللہ اکبر دے نعرے مارے جس نے جمیا، کیونکہ مدینہ شریف جا کے مسلمانوں دے اولاد کوئی نہ ہوئے، یہودیاں نے پروپگنڈا کرتا ویسی جادو کرتا، انہاں دے کچھ نہیں ہون جمنا، تے سب تو پہلا جڑا بیٹا پیدا ہوا ہے عبداللہ بن زبیر، حضور نے آپ پھر کھجور تے با کے ہلک نہ لائی، تے مسلمانوں نے اللہ اکبر دے نعرے مارے، ایک وہ وقت سی، ایک آیا عبداللہ بن زبیر جسے دیکھا تھوڑے رہ گئے بندے، سب نے معافی منگ لی، یہ پھر اپنی ماں کو گئے تو نابینیاں ہو گئی حضرت اسماء، عمر بڑی سی، جا کے پھر ماں نو آخیا ماں تو ویکھدی ہیں تے بھرا پت بھی چلے گئے، انہوں سب نے معافی حکومت کو منگ لی ہے، چک گئے، مینوں ہن تو مشورہ دینی ہے، انہیں آخیا پتر گل سن، اگر تو حق پہ سی چکی کوئی نہ سر کٹوا دیں، میرے دودھ نو حرام نہ کری، تے جے جھوٹا سی تے پھر تیرے نال دا برا کوئی نہیں، تو ساتھی بھی مروائے تے خلق خدا نو خام خواہ خراب کیتا ہے، ہن تیرے فیصلہ کرنے کی گل ہے، تے نال ہاتھ پھیریا تے ویکھیا زرہ پینی لوہے دی جڑی سی نا واسکٹ پینی، تیر نہ اثر کرے، اس زمانے دا جنگ دا ہتھیار سی، اماں نے آخیا پتر جے رب دے رستے نکلتے جانا دین لی زرہ پہننے دی لوڑ نہیں، تو کیوں زرہ پہنی، قتل ہی کر دیں گے نا، تو جسے پھر شہید کرتے گئے اس ویلے انہاں مسلمانوں نے دفن نہیں کیتا، صحیح مسلم تو پڑھو، اتنے ظالم، ایڈا قیمتی بندہ رسول اللہ سمجھو بچہ ہی اپنا الٹا لٹکاتا، کئی مدت لٹکیا رہا، اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر اتوں دی گزرے تو انہاں آخیا ایسی حکومت ہی کوئی نیک ہو سکتی جنہاں دے اندر یہو جہا بندہ جڑا دن رات روزے رکھن والا، راتاں نوں تہجد، وہ حشر ہوا بے لاش اجے لٹکدی، تو پھر حجاج ظالم نے اتروا کے میرے بھائیو مسلمانوں دے قبرستان نہیں دبیا، کوئی یہودی مکے چ آباد سی، انہاں دیاں قبراں سی شہروں باہر، اتنے سٹوا دیتا، حضرت عبداللہ بن عمر جیسے میرے انہوں نے دخل ابن عمر المسجد فابصر ابن زبیر مسروحا قبل ان یسرب، حضرت عبداللہ بن عمر مسجد گئے، دیکھیا کہ اجے لٹکایا نہیں سی، ان شہید ہویا پیا، فقیر الوہاب اسماء، کہ لوگوں نے آخیا انہوں دی ماں اسماء بھی نابینی مسجد آئی، فمارا الیہ وعزا، تو حضرت عبداللہ بن عمر پھر ادھر نوں گئے تے اماں کو افسوس کیتا، وقال ان هذا الجثث لیست بشیء، اس نے آخیا اسماء یہ ٹانچے جڑے نا جسم یہ کوئی شے نہیں، اینوں یہ سٹ دین تے ٹنگ دین کچھ نہیں، وَإِنَّ الْأَرْوَاحَ عِندَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مردیاں ہی نیکاں دیاں روحاں اللہ کو چلیاں جاندیاں، انہاں نوں انعام دیندا، یہ جو مرضی کر دے، فقالت لو اسماء، تو حضرت اسماء نے بھی اس موقع تے کہا وما یمنعنی، عبداللہ مینوں صبر کرن تو کیڑی شے روک سکدی، کیوں نہ صبر کراں، وقد اہدی راسو یحییٰ ابن زکریا الی بغی من بغایا بنی اسرائیل، کہ حضرت یحییٰ کا سر بھی جڑا وہ بھی بنی اسرائیل دی بدکار عورت نوں بھیجتا گیا سی، اس تو جی میرے پتر نوں کر دے کوئی گل نہیں، اللہ تعالیٰ انہوں اجر دے تینوں انعام دے دی نیکی دا، انہاں چیزاں دی کوئی پرواہ نہیں، رب دے رستے نیک لوگ سارے کرتے رہے، تو یحییٰ علیہ السلام دا قصہ بھی تسی سنیا، کس طرح وہ باپ بھی رب نے دعا سنی، کڈا نیک بیٹا دیتا، تے دین دسن دے نتیجے انجام یہ ہویا بدا سر ایک کنجری دی خاطر کٹتا گیا، تو امام حسین رضی اللہ بھی سن لیا، حضرت عبداللہ بن زبیر دا بھی سن لیا، سنایا سارا تھانوں اس طرح کہ عشق دا جڑا نا مذبح، اتنے اللہ کے نیک بندیاں دی شہادتاں، ہم جو اسماعیل پیش سر بنے، رومیاں دا اسماعیل دی طرح اللہ دے اگے سر رکھ دے، زیر تیغ شاد و خنداں جان بدے، تے اللہ تعالیٰ نوں خوش کر لی وہ تلوار دے تھلے نا خوش جان دے دے، اے زندگی فانی ہے، تے جیئیں گا تدکی ہے، بستر تے پہ کے مریں گا تو مردار ہوئیں گا، چھری نہ ذبح ہو جائیں گا تو حلال ہوئیں گا، تو اللہ دے نیک بندیاں نے سارے امتحان دیتے، مگر حضرت اسماء دی قدر نے میں مکے اور مدینے دے جدے دے درمیان ویکھیا،
ایک آبادی اتنے مکتب الحجاج ابن یوسف لکھا، دکھ ہویا کہ حجاج بن یوسف کے نام سے مدرسے شروع ہو گئے، ایڈا ظالم جنہوں اللہ کے رسول نے آخیا کہ مبیر پیدا ہوگا، اے صحیح مسلم کے اندر عنوان ہی ہے فی ثقیف کذاب و مبیر۔ اتنے لکھ دے کہ جدوں پھر حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے کہ ماں اسما جڑی تھی انہوں اس ظالم نے پیغام بھیجا، اینی شرم نہیں کی بھی رسول اللہ دے بہت بڑے صحابی حضرت ابوبکر دی بیٹی ہے، حضرت عائشہ دی بہن ہے، نہیں۔ ثم ارسل الی اسماء بنت ابی بکر فابت ان تاتہم، حضرت اسماء نوں پیغام حجاج نے بھیجا کہ میرے پیش ہو، انہیں انکار کیا، میرا کی کام ہے وہ جان، آدھا دوبارہ آدھا علیہ رسول لتات یعنی اولا باسنا علیہ کہ میں یسابو کے بکرون، اے میں انہوں نے کہنا بھی جڑے نا غرق ہو گئے بچڑے دی پوجا جس طرح اسرائیلیاں کی تھی وچوں نکلے آنا سار کے بھی موسیٰ علیہ السلام سٹ دیتا پوج دے رہا ہے۔ اسی طرح کئی مدرسیاں دے شیخ اور یزید دے بچے بن چکے ہیں، دی نسل بن چکے ہیں، توبہ نہیں کرتے بھی حدیثاں کیا نہیں۔ حضرت اسماء نے آخیا بے آجا ورنہ میں ایسے سپاہی بھیجوں گا جڑے سر دے والاں تو کھچ کے تینوں لے آؤ گے، تینوں مینیاں تو پکڑ کے لیا کے پیش کریں گے۔ کالا فابات وکالت، انہوں نے انکار کیا، فرمایا واللہ لا آتیکا، میں اللہ دی قسم نہیں آنا حتیٰ تبا سے لیا میں یہ سب نہیں کرونی، تو وہ بھیج دے جڑے سردے والا تو پھڑ کے مینوں کھچ کے لے جان گے، میں نہیں آنا۔ کالا فکالا رونی سبتیا فاخذ نالے، کہنے لگا اپنے دربار دیو میری جتیاں، انہاں جتیاں سمتان تلقا یتغذف، بہت پھر پہن کے تیز دوڑتا چلا گیا، حتیٰ دخل علیہ، پھر آپ جا کے حضرت اسماء کو کیا، فقالا کیفا رایتی سنات تو بے ادب اللہ، پھر ویکھو ہوں کہیں جی صحابہ کرام بولے کہ جنہاں کیا انہاں دے تسی حامی، جنہاں نے ممبراں تے علی تے لعنت کرائی انہاں دا تسی صفائیاں دیندے جی، جن نے اس وقت کیا کہ اماں دس ہن کہ اللہ دے دشمن نال میں کس طرح کی سلوک کیتا، اللہ دا دشمن کیا عبداللہ بن زبیر نو کہ تیرا بیٹا اللہ دا دشمن سی تے کی سلوک کے میں ہن کس طرح دا برا حال ہویا۔ قالت رأیتک افسدت علی دنیا و افسد علیک آخرت کا، کتنی پیاری بات کی حضرت اسماء نے کہ صرف تو یہ کیتا کہ اپنی عاقبت خراب کر لی ہے اور وہ دنیا خراب کی تھی، وہ صرف دنیا گئی ہے بے اس دنیا جو مر گیا، مگر تیرا کچھ نہیں رہا، تیرا اگلے جہان سے تو اپنا آپ تباہ کر لیا۔ بالا غنی انہ کا تقول، اور نال کیا مینوں یہ بھی پتہ لگا تو تانا دینا لو یبنا ذات نتاکین کہ عبداللہ جڑا ہے دو پٹکیاں والی دا پتر ہے، تو مینوں یہ سمجھو بےزتی ہے طور ذاتن نتاکین نا، عرب عورتاں کام دے وقت اس طرح کپڑا لے کے لک دے دوالے بن لیں تاکہ کپڑے سمٹے رہن تے وہ خدمت کرن، یہ نوکرانیاں خادماں دا زیادہ سی، گھر دیاں عورتاں بھی کرنی، مگر یہ تانے دے طوراں دا کہ وہ ہی پتر ہے نا جڑے لک نوں دو پٹکے بن دی سی، یعنی خادمہ سی نوکرانی سی، انہوں نے آخیا واللہ انا واللہ ذات نتاکین، تو جو مرضی بکدا رہے، میں واقعی لوگ عورتیں ایک ایک پٹکا بن گئی ہیں، میں دو پٹکے بن گئی، مگر وہ دو پٹکیاں کا تینوں پتہ کاتوں نہ مینوں ملیا، اما احدو ما فکن تدفع بھی طعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام ابی بکر، پہلا اس دن ملیا جب رسول اللہ میرے باپ دے گھر آیا ابو بکر دی، اور کیا ابو بکر اجازت ہو گئی ہے مدینہ چھڑن دی ہجرت دی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی نال، فرمایا ہاں تیرا بھی حکم نال ہی ہے۔ اسی وے حضرت اسماء نے ساڈے کو جلدی پھر یہی سی بے سامان کھان پین دا تھیلے چ بدھا تے مینوں وہ منہ بنن لئی اسے کچھ نہیں لبا، میں لک دا اپنا پٹکا ہی پاڑیا، دو کیتا، ایک دے نال منہ بنیا تے ایک نال اپنے لک نوں پھر اسی طرح بن لیا، تے میرا نام ذات نتاکین ہو گیا کہ وہ عورت جس نے اپنے پٹکے کے دو حصے کیے، تو میری شان دی گل کہ میں ابو بکر اور رسول اللہ دا کھانا بدھا۔ وَأَمَّا الْآخِرُ فَلِتَأْكُلْ امْرَأَتُ الَّتِي لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ، باقی تیرے بارے سن لا، اللہ دا رسول سانوں پیش کی دسیا بنو ثقیف قبیلہ جڑا طائف دا انہاں دے اندر ایک کذاب پیدا ہونا اور ایک مبیر پیدا ہونا، خون بہاؤن والا، اس تو کذاب بھی اسی مختار ویکھ لیا تے تینوں ویکھ لیا وہ جڑا خون بہاؤن 1,20,000 بندہ تے تو چھری نہ دربار ذبح کرایا، اس تو بڑا تیرے تو بڑا ظالم کون ہونا سی جڑا رسول اللہ نے تیری اطلاع دیتی۔ تو حدیث دی کتاباں اور تاریخاں اس تو پڑھی دیاں تو قرآن بھی پرانے قصے بیان کردا ساڈے ایمان نوں تازگی ملے، یہ پودا خشک نہ ہو جائے، اینوں پانی ملتا رہے، گاہے گاہے باز خاں این قصہ ہے پاری نہ رہا، یہ چیزاں تھوڑی بہت طاقت دیندیاں بھی اسی بالکل گئے گزرے ہیں تے کچھ تے نیکاں دا سن کے اپنے ایمان نوں تازہ کریے
اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دین والے ٹھیک ہے دنیا جو مارے جاندے ہیں انہوں نے سر بدکاراں چلے جاندے ہیں مگر ظالم مٹ جاندے ہیں نہ یزید کا وہ ظلم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا لکھاں بندہ ہن بھی آپ کی قبر سے حاضر ہوندا ہے روندا انہاں پریداں نوں کون پوچھدا جڑے اتنے جاندے دمشق وہ بھی ویکھدے لبھی ہی نہیں قبر جتھے حکومت کرتے رہے اتنے بھی نہیں پتہ لگتا بھی کتنے دفن ہوئے دفاع ہوئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین میں کٹ دیں ہاں کی ہاں بالکل جلد بات چلو ہوں رکھ لو پھر کئی حوالے ہوں ان شاء اللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اپنے دوست آئے بیٹھے ہیں مولانا رمضان صاحب پرانے ساتھی ہیں بہت سارے دوسرے دوستوں نے سفارش کی تھی کئی مدت تو ٹلدیاں جانا دا وقت آیا انہوں نے مسجد کی ایک جگہ لی ہے جس لیے آدھے بھی جڑا ہوں تخمینہ 5000 اٹ 5 لکھا کنا لکھا 50,000 اٹ اور 500 بوری سیمنٹ کی جی یہ اس جگہ کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا دتا اللہ دے رستے دینا تسی بھی ہمت کرو جنہ دے سکتے کوئی ایک ادھا بندہ بھی زکات دی مت میں اپنے ذمہ لے لینا کہ مولانا میں مسجد مدرسہ بنوا دینا تو انشاءاللہ میرے تواڈی اجر دا باعث ہوگا آس کر کے آ جاندے چلو اعلان ہوئے ساری کوئی مدد ہو جائے گی اللہ توفیق دے ایڈے وڈے مجمع چوں کچھ لوگ اپنے ذمہ علیحدہ بھی انہوں یقین دہانی کرا دیں کہ مولانا ساڈے ذمہ رہا اسی کر دیں کہ انشاءاللہ اللہ دے رسول علیہ السلام جس طرح وعدہ فرمایا کہ جڑا اللہ دا گھر بنا دیندا اللہ جنت دا محل تعمیر کر دیندا ایسی تجارت کرو جی نفع ہوئے اے دنیا دی تجارت کوئی نہیں فما رب ہے تجارت میں دا نفع کی ہے کماواں گے مرگاں چھڑ جاں گے اللہ دے رستے کمفا سے کتاتن آپ نے فرمایا چڑی دے گھونسلے جنہ بھی مسجد حصہ پا دیو تو اللہ تعالیٰ جنت محل تعمیر کروں اللہ توفیق دے زیادہ سے زیادہ مدد کرو بڑی آس نہ آئے تو اپنے دوست خدا تہاڈا صدقہ قبول فرمائے کوتاہی نہیں کرنی بنا جنا حصہ ہو سکتا ڈالو مولوی فقیر اللہ صاحب نے کیا کہ نقوش اقبال 10 عدد پڑھی ہیں اور ہفتہ کو 60,000 روپے دینے نہیں حادثہ کربلا ان دونوں کا اعلان فرما دیں نقوش کربلا سے آئی تو میں جو دسیا بیچنا سید ابو الحسن علامہ اقبال سے لکھی اور اربانی سے ترجمہ بھی ہو گیا اسے وے لوگوں نے اٹھا لی چلو یہ 10 آئیاں بھی کوئی شے نہیں اور کنے لوگوں نے ہوں جمعے تو پہلے آتے ادھی پڑھی ہے مگر ٹھنڈ پی گئی اس بندے نے اج اقبال سمجھایا تو کی سی اللہ دے رسول دے بارے توحید دے بارے کی کہندا گیا تو نقوش اقبال بھی مولانا کو خرید لو اللہ تعالیٰ اجر دے انہوں کی بھی مدد ہو جاتی ہے اور دین دی باتاں دی سمجھ آتی ہے اور حادثہ کربلا بھی انہوں کو اللہ توفیق دینا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیت سے چلو کٹھے کر دے اس دوران گل ہو جائے حضرت یحییٰ اور زکریا دونوں دے بارے انہوں دے والد دے بارے کوئی بہت ساری غلط گلاں مشہور ہو گئی ہیں جنہاں سے ایک یہ بھی ہے کہ زکریا علیہ السلام دے پیچھے کافر پے یہ پھر دوڑے اپنی جان بچاؤ لی اور جا کے نہ دوڑے جاندے ایک درخت سی انہوں انہوں نے آخیا بھی مینوں ہن تو بچا وہ درخت جڑا پھٹ گیا وچ وڑ گیا مگر شیطان نے تھوڑا جا کپڑا جڑا سی نا باہر کھچ کے رکھیا جس میں کافر لبے آئے تو انہیں آخیا زکریا سے اتنے انہیں آخیا یہ وچ ہی بڑھیا انہیں آخیا یہ کتنا ہو سکتا درخت انہیں آخیا ویکھ لو کپڑا باہر آ گیا انہیں رکھیا آرا چیرن لگ پے جدوں پھر گیا آرا سر تے لگے ہائے کرن تے اللہ نے آخیا جنوں آخیا سی نا مینوں بچا وہی ہن تینوں بچایا تو ہائے ہوئے کی جی میں نبیاں چوں کر دوں گا یہ سب بکواس ہے کسی نے زکریا علیہ السلام قتل نہیں کیتا نہ کوئی چیرے گئے یہاں گپاں تو نجات پاؤ کچھ حقیقت نہیں ہے بالکل بناوٹی ہے اصلیت کی سی جہاں زکریا قتل ہویا وہ صدیاں پہلا اور عیسائی یہودی بھی جڑے بڑی غلطی کھا گئے یہاں دی کتاب دی غلط لکھا تو شکر ہے بے بجائے میرے کہن دے پادری نے لکھا بھی یار ایڈی غلط گل لکھی پتہ نہیں کس کاتم نے غلط لکھ دیتا سمجھو قاموس الکتاب لغات بائبل مؤلفہ FS خیر اللہ یہ زکریا علیہ السلام دے حالات لکھدا جہاں زکریا قتل ہویا سی نا وہ باپ ہور سی وہ زمانہ ہور سی
یہ زکریا اور اس تو پہلا بھی ایک زکریا نبی ہوئے لکھدا برکیا کے بیٹے کا نام بھی زکریا تھا جسے یہودیوں نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا تھا. یہ بھی ایک نبی گزریا زکریا بن برکیا جن نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی مگر کئی صدیاں پہلے کی گل ہے. انہوں یہودیاں نے بالکل اس طرح محراب دے اور مسجد کے درمیان ہی ذبح کیا. تو پھر تالمود چاہتا بھائی جیسے بخت نصر آیا انہیں آ کے مسجد کی اٹ نائٹ بجائی شہر تباہ کیا انہوں نے قتل کیا اور باقی جیسے انہوں غلام بنا کے عراق لے گیا. ایسی سزا ملی کہ جڑے اللہ دے پیغمبر دس دے سی نا نام بعد آئے تو حشرا ہوگا جی اسی پاکستان کمن رہے بھائی ادا ہی نہیں بننا کی ہے نبی پٹ رہا سنی کوئی گل نہیں مگر وہ پھر آ گیا حالانکہ بت پرست سی مگر انہیں نہ آ کے چومر کڈیا. اسے انہیں دیکھا اس طرح محراب دے بالکل اندر خون کا ایک نشان بنیا سی تیر کا. انہیں آخیا کیا نشان ہے آخیا یہ وہ جگہ جتھے اللہ دا نبی زکریا سانوں ساری برائیاں تو منع کرتا سی اسی انہوں پھر اتنے ذبح کیتا تے وہ خون کا نشان. انہیں آخیا پھر تھی اسے لے کے جو میں کیتا میں کافر ہیں جو مرضی ہے تھی جو کچھ کیتا میں اپنے ہاتھی من رہے تھے وہ صرف نیکی دستا سی تھی اسے ذبح کر. وہ زکریا بہت پہلا ہوا جس طرح ساری کتاباں بھی غلط ہو گئی بے پڑھنا پڑھانا کچھ نہیں ایویں کہہ دینا اسرائیلی روایت اسرائیلی تو پڑھیا کرو نا وہ کی اپنی کتاب اسرائیلی کولوں پڑھا لیں. امام ابن کثیر جیسا بندہ ہے البدایہ پڑھو تفسیر پڑھو لکھدا بھی جدو حضرت یحییٰ شہید ہو گیا نا تو انہوں کا خون جوش مارنوں نہیں ہٹیا. خون اسی طرح ہی جڑا سی نا ابلتا رہا حتیٰ کہ بخت نصر آیا تو انہیں پھر آ کے جو انہوں نے قتل کیا. تو پھر ایک پیغمبر نے جا کے آخیا بھی ہن تو ٹھنڈا ہو جا ہن تو تیرے قتل ہو گیا. حالانکہ انہوں ابن کثیر نوں ہی پتا آپ بھی تھان تھان بھائی بخت نصر تو 500 سال پہلا ہویا حضرت یحییٰ ادو کتنے کچھ عقل کرو کہ بخت نصر جڑا بہت زمانہ پہلا ہوا وہ زمانہ 605 ہجری قبل مسیح تو لے کے 562 ہجری درمیان 600 سال پہلے کی گل ہے. وہ کدوں آیا سی یحییٰ دے قتل ہونے سے. افسوس ہے کہ ایڈے ایڈے عالم ایسی کھچ مار دے جب تو ساری دنیا مذاق کر رہی تے عالم نے انہیں بھی نہیں پتا اپنی کتاباں جگہ جگہ لکھ چکے بخت نصر پہلا ہوا وہ حضرت یحییٰ دے کتنے آیا جس تو نہ زکریا ہے جڑے حضرت یحییٰ دے وارث ہے یہ نہیں قتل کیتے. وہ زکریا بن برکیا بہت مدت پہلا ہے. اگے لکھ دیا لیکن اس کے بارے میں کوئی بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں جس شہید کا ذکر ہے وہ یہویدا کاہن کا بیٹا زکریا 2 تواریخ تھا اور باپ کے نام میں غلطی کسی صاحب کا نتیجہ. یہ جڑا باپ غلط لکھا گیا یہ بالکل غلط لکھا گیا کسی کاتب کی غلطی. یہ الہامی کتاب قرآن چیزاں کی غلطی اسی من لیے قرآن کا اعتبار رہا آپ لکھ رہا ہے سمجھو 479 صفحہ اور زکریا دیتا ہے. تو زکریا جڑے حضرت یحییٰ دے وارث ہے یہ نہیں قتل ہوئے انہوں نے اپنی زندگی پوری کی ہے. یحییٰ شہید ہویا تو کئی مدت پہلا بخت نصر سے پہلا یہ زکریا بن یہویدا یہ قتل ہویا اور مسجد کے اندر ہی قتل درمیان کی گل کرتی اور نال لگتا ہے گھور بھی چلتے چندہ کٹھا ہو گیا انشاءاللہ کہ آ بڑا دن جڑا منایا گیا 5 دسمبر یہ جڑی سن لو یہ رائی برابر نام نشان نہیں. عیسائیاں دے دین چ کوئی ذکر نہیں. نواز شریف بھی جانا دوجے کیک کٹتے پھر کافران کی عید جانے شرم کرو جل عید اور پھر کافران کا دن. مسلمانوں نے اجازت ہے کہ بنا عیداں شامل ہو کوئی حق نہیں. بالکل یہو جہا نا مروت اور رواداری یہ کوئی شے نہیں. ٹھیک ہے کوڑ وسد ہے کوئی غریب ہے مدد کرو بیمار ہے وہ خبر لو مگر آ کوئی نہیں بھی کفر دی اپنی رسم مناؤ خدا دا بیٹا پیدا ہوا تو اسی جانے پھر نہ یہو مکاریاں کا فائدہ نہیں. اے لکھ سن لو رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسیاں ہیں اسے 25 دسمبر کو سارے علاقوں سے جن فرقے نا کئی عیسائیوں کے فرقے 5 نوں مناؤں. مشرقی آرتھوڈکس کلیسیا روسر 6 جنوری کو اور آرمینیا کی کلیسیا 19 جنوری کو مناتی. کوئی پلے ہوں سی نا جتھے جتھے جی چاہے ہو گیا. اور اگے پھر لکھیا کہ یہ بارے جڑا لکھتے ہیں کہ اسی دینا یاد رہے کہ خداوند مسیح کی صحیح تاریخ پیدائش کا کسی کو علم نہیں نہ مہینے کا پتہ نہ دن کا. عیسائی فادر لکھ رہے ہیں 3ری صدی میں اسکندریہ کے کلیمنٹ نے رائے دی تھی کہ اسے 20 مئی کو منایا جائے. اسے وہ جڑا اسکندریہ کا بڑا پادری نے کہا 20 مئی میں یار خوش ہو جایا کرو دن منا لیا کہ لیکن 25 دسمبر کو پہلے روما میں اس لیے مقرر کیا گیا. اے مڈ بھی دیکھ لو بھائی کسی نیک نیچی نے دن نہیں چنیا. اس وقت کے ایک غیر مسیحی تہوار جشن ظہر جو راس الجدی کے موقع پر ہوتا تھا پسے پش ڈال کر اس کی جگہ خدا مسیح کی سالگرہ منائی ہے.
شوق پورا کرنی بھی حضرت عیسیٰ کا دن مناؤنا دن پہلے ہی رومی بت پرست مناؤندے سی کہ جشن زحل ہے، زحل ستارے کی پیدائش کا دن ہے، نواں سال شروع ہوتا، انہیں آخیا مناؤندے رہو مگر ہن ستارے دا وچوں چھڑ دیو، یہ تاں عیسیٰ علیہ السلام رکھو بغیر کسی دلیل کسی ایک کتاب جی نہیں عیسائیاں جی لکھیا کہ دسمبر پیدا، اس لیے صرف حوالہ تد تواڈے سامنے پڑھیا یہ نہ سمجھا کرو بھائی نہیں دنیا کرਦੀ آਉਂਦੀ کچھ ہونا ہی ہے نا، دنیا بناوٹی گلاں بنا لی اس طرح مسلمانوں جی اگر کچھ چیزاں چل دیاں یا اللہ دی کتاب لیاؤ کیوں بیٹا یا رسول دی سنت ہے، ایویں گلاں جڑیاں نا بھئی کردے آؤندے لوگ یہ کچھ نہیں ایڈا وڈا عالم بن رہا بے ساڈے کو کتے بھی نہیں ثبوت بھی عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے سی، بس شوق پورا کر لے تو اس تو جعلی گلاں دا فائدہ نہیں۔ آخری دل تے لکھن والی گل ہے کہ تلواراں سر تے سی، امام احمد بن حنبل قید سی تو اس ویلے جڑے نا آپ جدوں آندے سی بھی من جا نہیں تے تلوار آپ نے آخیا میرے مناؤن لئی سوکھا جا کام ہے، نہ تلواراں لیاؤ نہ کوڑے لیاؤ، ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسول حتیٰ پورا اللہ دی کتاب چو کوئی شے بخاؤ اللہ دے رسول دی سنت تو میں کہہ دوں گا، ورنہ سر کٹ دیو میرے نال جو مرضی کر دے پھر روزانہ 10 بیت مارو، یہ گل کوئی نہیں ہونی۔ اسی انہاں کوڑیاں تو ڈر کے اپنا دین نہیں تبدیل کرنا، اللہ انہاں سارے تے رحمت کرے جنہاں نے ساڈے تک دین پہنچایا اور اسی انہاں دے احسان مند ہاں، انہاں لئی دعاواں ساڈیاں کہ اللہ انہاں دی قبراں تے انوار دی بارش کرے، وہ سارے ولی عالم امام ساڈے سراں دے تاج ہے، مگر مور جڑی محمدی چاہیے اللہ دے رسول علیہ السلام دی تصدیق چاہیے، اللہ قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔